خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ لیکن وہ کہنے لگا تمہاری وجہ سے آج کی رات ہمارے گھر کی عزت کسی غیر کی باہوں میں ہوگی۔ پھر میں تمہیں کیسے بخش دوں؟ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب اپنی محبت نہ ملے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے گھر کی عورتوں نے مردوں کے سامنے زبان تک کھولنے کی ہمت نہیں کی، لیکن تمہارے کہنے پر میری بہن گھر سے بھاگ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو ہمیں رسوا کر کے تم سب کچھ پالو گی؟ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اپنے گھر کی عزت بنا کے رکھوں گا۔ تم میرے لیے صرف آج کی رات کا بدلے کا سامان ہو۔ میرے نزدیک تمہاری اوقات ایک ٹشو جیسی ہے جسے استعمال کر کے اذان شاہ دوبارہ استعمال کرنا بھی پسند نہ کرے۔ اس شخص کا غرور، گھمنڈ، جنون ایسا تھا کہ میرا اپنا آپ اس کے سامنے بے بس ہوا۔ صبح وہ شخص میرے پہلو میں ہی سو چکا تھا اور میں اپنی لٹی پٹی حالت پر بھی اب آنسو بہا رہی تھی۔ پورے بیڈ پر میری چوڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ آسان نہیں ہوتا کسی گھمنڈی شخص کے جنون کا نشانہ بننا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو میرے لمبے گھنے بالوں پر وہ بے خبر سو رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے اٹھنے کی کوشش سے اس ستم گر کی آنکھ کھلی۔ موندی موندی خمار آلود آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا پلیز ہٹے، میرے بال چھوڑیں۔ کہنے لگا میرا ایسا اب بھی کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو کھینچا، مجھے اپنے پہلو میں گرا لیا۔ میں نے کہا مجھ میں اب اتنی ہمت باقی نہیں ہے کہ مزید کچھ بھی سہ سکوں۔ ایسا کریں مجھے جان سے مار ڈالیں تاکہ آپ کا بدلہ پورا ہو سکے، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ماروں گا تمہیں، لیکن اتنی آسان موت تھوڑی دوں گا۔ تڑپا تڑپا کے ماروں گا تمہیں تاکہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرو۔ کچھ دیر میرے بہتے آنسوؤں کو دیکھتا رہا، میری سسکیاں سنتا رہا، پھر کہنے لگا میں نے آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ میری ہر زیادتی سہنے کے بعد بھی تم نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ ایسی بھی کیا دوستی نبھانی کہ اپنی عزت گنوانی پڑ جائے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب تم اتنی بھی حسین نہیں کہ اذان شاہ تمہاری زلفوں کا اسیر ہو جائے۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نعمان کی یاد شدت سے آئی۔ کہتا تھا لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، ان کے جذبے اس سے بھی زیادہ نازک، انہیں تو چھونا بھی بڑے آرام سے چاہیے۔ جب کبھی میرا بھائی اپنے کام مجھے کہتا اور میں انکار کر دیتی تو وہ میری کلائی زور سے پکڑ لیتا، کہتا کام کرو گی کہ نہیں؟ میں کہتی نہیں تو وہ کلائی دبانے لگتا۔ میں چلاتی تو نعمان اس سے میرا ہاتھ چھڑواتا تھا، کہتا تھا یہ کون سا طریقہ ہے کام کروانے کا؟ میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہے تھے، میرے دل سے افشاں کے لیے بد دعا نکلی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا جو اس نے مجھے پھنسوا کے رکھ دیا؟ میرا نام کیوں لکھا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں جبکہ میں کچھ نہیں جانتی تھی؟